امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تہران اور واشنگٹن میں رابطے جاری ہیں، تاہم ایران معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک فاتح کا ہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے کہا کہ آپ فاتح نظر آئے نہ آئے، لیکن ایران اپنی جو شرائط طے ہوئی ہیں ان میں سے کسی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس بحران میں آپ کو اسرائیل کا آپریشنل کتنا کردار نظر آ رہا ہے اور اسٹریٹجک کتنا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل کا اتنا زبردست کردار ہے کہ اس وقت جتنے بھی مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنی ساری فوج، ایئر کرافٹ، ری فیولنگ ایئر کرافٹ، اویکس، یہ اس وقت سارے اسرائیل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو بنیادی جو اڈا ہے وہ مقامی طور پہ وہ اسرائیل ہے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ہم ایران کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ نے ہرمز بھی نہیں چھین پا رہے ہیں اور ایران بات بھی نہیں مان رہا، تو شاید امریکہ یا اسرائیل یا دونوں مل کے یا الگ الگ کوئی بھی ان میں سے ایک ٹیکٹیکل نیوکلیر بم جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا۔ ایران امریکہ کشیدگی ابھی بھی جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں جو پیش رفت ہوئی اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور واشنگٹن میں رابطے جاری ہیں، تاہم ایران معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایرانی قیادت کا بھی موقف یہ ہے کہ ہم کسی بھی دھمکی اور دباؤ کے سائے میں کوئی بھی پیش رفت یا پھر کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، البتہ ویسے وی آر اوپن ٹو نیگوسیشنز۔ تو اس میں سوال تو یہ بن رہا ہے کہ کیا دونوں ممالک جنگ کے دہانے سے واپس آ رہے ہیں یا پھر اگین ہم ایک وقتی وقفہ دیکھیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ثقلین امام صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، یہ جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کے لہجے کی جو نرمی ہے اس بار، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ چوتھی بار وہ صدر دوبارہ منتخب ہونے جا رہے ہیں، اور نیگوسیشنز پہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران تیار نہیں ہے، ہم تو تیار ہیں۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے، اب جو اطلاعات اب تک میڈیا میں آئی اس کے مطابق یہ کہ عراق کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے علی الزیدی جو ہیں، ان کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ 10 دنوں کا ایک وقفہ کر لیتے جنگ بندی کا۔ تو ایران نے کہا کہ ہم اس قسم کی جنگ بندی نہیں چاہتے ہیں، اگر جنگ بندی ہو تو ایک باقاعدہ ہو جس میں ایران کے تمام حقوق کا احترام کیا جائے، اور ایران اپنی کسی بھی جو شرائط رکھی ہوئی ہیں اور جو ایم او یو میں شرائط طے ہوئی تھی ان میں سے کسی سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب وہ مزید گارنٹیز مانگے گا کہ کس طرح کی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک فاتح کا ہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ میں فتح حاصل کر لی ہے ایران نے کے مقابلے میں امریکہ نے۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے ایک جو ایگزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں وہ فاتح نظر آئیں۔ تو ایران نے کہا کہ آپ فاتح نظر آئے نہ آئے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایران اپنی جو شرائط طے ہوئی ہیں ان میں سے کسی سے دستبردار نہیں ہوگا، یعنی جن میں بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ لبنان تک سیز فائر جو ہے وہاں تک پھیلائیں، اور آپ نے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول تسلیم کریں، اور جو انہوں نے فنڈز ریلیز کرنے تھے ایران کے وہ دیں، اور جو وار ریپریشن جو ہے یعنی جنگ کا جو نقصان ہوا ہے اس کا جو تاوان ادا کرنا ہے امریکہ نے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ بنیادی چیزیں جن پر ایران کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گا، اور ان کے جو رہبر ہیں جو اس وقت سامنے نہیں ہیں نظر آ رہے، لیکن ان کا جو بیان آیا ہے سید مجتبیٰ خامنہئی کا، وہ یہی ہے کہ ہم بھرپور کریں گے۔ اور اب ایران کے بارے میں امریکہ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یعنی ایران نے نہیں کہا لیکن امریکہ کے میڈیا سے آ رہی ہیں، ایکسیوس میں یا اس طرح کے جو بھی یہودی نواز میڈیا ہوتا ہے، یا امریکہ کا جو ٹرمپ کا جو حامی میڈیا، اس میں یہ آ رہا ہے کہ سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہے وہ اپنے والد سید علی خامنہئی کی نسبت زیادہ کوشش کر رہے ہیں نیوکلیر ہتھیار بنانے کے لیے۔ تو پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہیں مر گئے، لیکن اب پتہ ہے وہ زندہ ہے اور وہ زیادہ ہتھیار بنانا چاہ رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو بظاہر ہمیں پوسچرنگ نظر آ رہی ہے یہ کسی بڑی ٹکراؤ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، جو ٹکراؤ بہت شدید بھی ہو سکتا ہے۔ سر، آپ کی اسی بات سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایران کی طرف سے جو مذاکرات پر محتاط رد عمل ہے، یہ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے؟ دیکھیے، محتاط رد عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے کہ میرے آپ سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ بات ہوئی کہ مذاکرات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں مذاکرات سے مراد لی جاتی ہے کہ دو لوگ دوستی کر رہے ہیں اور آپس میں لین دین کر رہے ہیں، تو وہ مذاکرات ہے۔ مذاکرات ہے آپس میں بات چیت کرنا، اور بات چیت نہ دوستی ہوتی نہ دشمنی ہوتی، وہ تو اس کے نتائج بتاتے کہ اس
بات چیت کے یا مذاکرات کے نتیجے میں دوستی ہوئی یا دشمنی ہوئی، لیکن مذاکرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بلکہ انگریزی میں ایک بہت اچھا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے پارلیز کا، PARLEYS، پارلیز. تو پارلیز کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ دو مخالفین میں، دو حریفوں میں، دو متحاربین میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو پارلیز کہا جاتا ہے. تو اگر یاد ہو تاریخ میں تو پاکستان کے زمانے میں یعنی 80 کے دہائی میں افغان پارلیز ہوا کرتی تھی. افغان پارلیز سے مراد ہوتا تھا کہ افغانستان کے لیڈر جو اس زمانے میں لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف، ان کی سوویت لیڈرز کے ساتھ یا افغانستان کی جو اس وقت کی سوویت بیکڈ حکومت جو تھی ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے تھے اس کو پارلیز کہا جاتا تھا. تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ایران اور امریکہ کے درمیان پارلیز کا سلسلہ ہے جس میں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں یا مذاکرات یا مصالحت کرا رہے ہیں یا نیگوسیٹرز بنے یا میڈیشن کرا رہے ہیں. تو جو میڈیٹرز ہیں ان بیچاروں کی خط پہنچانے سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خود پتہ نہیں ہمیں کہ وہ کہاں سے کہاں لے جائے. ایک دم سے وہ مذاکرات کی بات کرے. آج مثال طور پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے نرم زبان استعمال کی ہے، پھر یہ بھی دیکھنے میں کہ رات جو گزری ہے اس میں انہوں نے کوئی بڑا ہوائی حملہ نہیں کیا ایران پر. ایگزیکٹلی آئی واز اباؤٹ ٹو آسک دس کہ کیا یہ ڈی ایسکیلیشن ہے سر؟ یہ نہیں، یہ اشارے تو ہیں ڈی ایسکیلیشن کے، لیکن ہم ٹرمپ کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ وہ کل دوبارہ کہیں کہ میں ایران کو فنا کر دوں گا. کیونکہ اب اس میں یہ بھی ہے امکان ہے کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف سے بات کر رہے کہ جی میں مذاکرات چاہتا ہوں اور ایران نہیں چاہ رہا ہے. تو اسی ایک مخمسے میں یا اسی ایک سمجھے کہ گو مگو سی کیفیت میں وہ ایران کے بارے میں کہتے کہ ایران سے تو ہم نے بہت بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے جواب ہی نہیں دیا. تو اسی لیے ایران بھی کیسے ہی جواب دے رہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بامقصد ہو اور کمزور ہمیں نہ سمجھا جائے، عزت کے ساتھ بات کی جائے. تو اسی لیے ایران نہ بھی نہیں کر رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بہانہ بنا کر یہ کہ ایران بات چیت نہیں کرنا چاہتا اس لیے ہم مزید حملے کرتے ہیں. اور نہ ایران یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ بات چیت میں بہت کچھ دلچسپی لے رہا ہے، یعنی وہ کین ہے، تو وہ بھی اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ رکھنا چاہ رہا. تو اس ساری صورت میں ہر چیز ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ادھر سے ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو اور اچانک اسرائیل حملہ کر دے. تو اسرائیل اگر حملہ کر دے گا تو امریکہ کہے گا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ساری ایک ایسی کیفیت ہے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اس وقت خطے میں ایک اور بڑی آگ لگ چکی، بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے. وہ یہ کہ رات کو سعودی عرب نے یمن کے الحدیدہ پورٹ پہ بمباری کی ہے. وہ بلکہ بعد میں وضاحت دی کہ اپنے الحدیدہ جو پورٹ ہے اس پر نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک کمران ایک ہے جزیرہ، اس پہ بمباری کی ہے. تو لیکن بہرحال وہ بھی یمن کا ہی علاقہ ہے اور انصار اللہ یعنی حوثیوں کے کنٹرول میں، تو اس پہ بمباری کی ہے. جواب میں حوثیوں نے یا انصار اللہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے سعودی عرب پر بھی میزائل مارے ہیں. تو جو سب سے زیادہ سخت حملہ ہوا ہے وہ سعودی عرب کا ایک جزان ہے آئل ریفائنری جو کہ یمن سے تقریباً 60 کلومیٹر نارتھ کی طرف ہے. تو وہاں پہ آگ لگ گئی ہے. تو ابھی تک سعودی عرب کا آفیشیل بیان تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے انٹرسیپٹرز روک لیے، لیکن دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے شواہد ملے کہ وہاں پہ آگ لگی ہے. اب کتنی آگ لگی، کتنی تباہی ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا. فی الحال وہاں سے آپ کہہ رہے کہ یہ جو آئل ریفائنری ہے یہ کوئی 20-21 ارب ڈالرز کی مالیت کی ہے اور کوئی 4 لاکھ بیرل آئل یہاں سے نکلتا ہے، یعنی ریفائنڈ آئل. تو یہ سب ساری ہے کہ جنگ بڑھ رہی ہے اور سعودی عرب بھی اس وقت جنگ میں تیز ہوا ہے. پہلے یمن اور سعودی عرب کے درمیان کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا، سیز فائر کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن پریکٹیکلی دونوں نے حملے کرنا بند کر دیے تھے 2019 سے، جب یہ پہلے بہت زیادہ حملے کیے تھے یمن کے انصار اللہ نے سعودی عرب پر. تو پھر انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا درمیان میں کچھ لوگوں کو ڈال کے کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہ کریں، تو پھر حملے رک گئے تھے. لیکن اس جنگ کے بعد یعنی یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہوئی جنگ، اس کے بعد سعودی عرب ایک تو امریکہ کے ساتھ شامل تھا جنگ حملے کرنے میں، اور جب یہ جنگ بندی ہوئی تو اس کے بعد اب سعودی عرب جو ہے وہاں سے یمن کے خلاف زیادہ حملے ہوئے. اور یمن پہ جب ایران کا ایک پیسنجر پلین وہاں پہ لینڈ کر رہا تھا تو اس پر وہاں پہ بمباری کی گئی، تو اس کے بعد سے دوبارہ فلیئر اپ ہو گیا ہوا ہے. تو اب یہ فلیئر اپ اگر سعودی عرب کی طرف سے ہو رہا ہے تو سعودی عرب کو اگر امریکہ کی بیکنگ نہ ہو
تو یہ ممکن نہیں کہ وہ خود ہی سے اپنی طرف سے جنگ لڑنا شروع کر دے. تو اب اس سے اب امریکہ کی پالیسی یہ نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایران کو انگیج کرے بات چیت میں، لیکن ساتھ ہی اسرائیل ادھر سے حملے کر دے اور ادھر سے سعودی عرب جو ہے وہ یمن کے انصار اللہ حوثیوں پہ حملے کر دے. تو اس کے نتیجے میں بات چیت آگے نہیں بڑھے گی بلکہ جنگ ایک نئی شکل اختیار کرے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی آپ نے درمیان میں اسرائیل کا بھی ذکر کیا تھا، تو اس بحران میں آپ کو اسرائیل کا آپریشنل کتنا کردار نظر آ رہا ہے اور اسٹریٹجک کتنا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اسرائیل کا اتنا زبردست کردار ہے کہ اس وقت جتنے بھی مڈل ایسٹ میں یعنی مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا جو اس میں جو عرب ممالک ہیں، جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، کویت میں تباہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ. بحرین میں تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے. العدید جو قطر کا تھا وہ خالی ہو چکا ہوا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے ہی جو سعودی عرب میں جو ملٹری بیسز ہیں امریکہ کے، ان کو بڑی بری طرح تباہ کیا گیا. وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے. اور متحدہ عرب امارات جو وہ فی الحال عملی طور پہ خاموش ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں وہ بھی کبھی کوئی کارروائی کرے، لیکن فی الحال ذرا خاموش ہے. تو یہ جو سارے جو بیسز تباہ ہوئے سارے جارڈن کی طرف گئے تھے. جارڈن کے بھی بیسز تباہ ہوئے تھے. جارڈن کے بعد اب امریکہ اپنی ساری فوج، ایئر کرافٹ، ری فیولنگ ایئر کرافٹ، اویکس، یہ سارے کے سارے بامبرز، B-1 B-2 بامبرز جو ہیں، جو بڑے ہائی ایڈوانس جنریشن کے بامبرز ہیں، جو کہ GU-75 یعنی بنکر بسٹر قسم کے جو بڑے بھاری بھاری بمز برساتے ہیں، یہ اس وقت سارے کے سارے اسرائیل میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جب بھی حملہ ہوگا یہ اسرائیل سے پرواز لیں گے اور درمیان میں ری فیولنگ ٹینکس آئیں گے جو ان کو فائٹرز جیٹس کو ری فیول کریں گے، ان کو تیل بھریں گے ہوا میں. تو اس وقت جو بنیادی جو اڈا ہے وہ مقامی طور پہ وہ اسرائیل ہے. تو بہت ممکن ہے اگر اسرائیل میں ذرا سے بھی چونچ رہا ہوتی تو ایران بھی اس پہ حملہ کر سکتا ہے، یا ایران کے حملے سے پہلے اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. تو یہ سچویشن اتنی سادہ نہیں ہے. اور ابھی یہ بھی امکان ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ہم ایران کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ نے ہرمز بھی نہیں چھین پا رہے ہیں اور ایران بات بھی نہیں مان رہا، تو یہ بھی اب یعنی یہ جو تجزیہ کار ہیں دنیا کو یہ اشارے دے رہے ہیں کہ شاید امریکہ یا اسرائیل یا دونوں مل کے یا الگ الگ کوئی بھی ان میں سے ایک ٹیکٹیکل نیوکلیر بم جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد صورتحال بہت ہی گمبھیر ہو جائے گی. صدر ٹرمپ کے بیانات کو جو جس طرح آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں وہ ہمیشہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو اب یہ 2 ٹرمینالوجیز ہیں جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وی ول سی واٹ ہیپنس. تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے سفارتی معنی آپ کی نظر میں کیا ہیں، اور دوسری ایک ٹرم انہوں نے استعمال کی تھی لاکڈ اینڈ لوڈڈ. تو ایسی زبان کے ساتھ کیا ایسی زبان اور پھر مذاکرات کیا پیرالل دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں؟ وہ مذاکرات نہیں جو کہ مطلب ہمیشہ ہی چلتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے میوچل ایک اس پر ہوتی ہے، وہ مذاکرات جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اب جنگ بندی ہوگی اور اب سیریس لیول پر شرائط مانے جائیں گے. یہ ایک تو یہ کہ دونوں جو ایکسپریشنز آپ نے بتائیں یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. ایک جس میں لوڈڈ اینڈ سب کچھ، اس کا مطلب ہے کہ لاکڈ اینڈ لوڈڈ، ہاں ہماری انگلی جو ہے بندوق کے ٹریگر پہ ہے، یعنی ہم کسی وقت بمباری شروع کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ول سی، اس کا مطلب بڑا سیدھا سا یہ ہے کہ ہم نے ایک اور چالاکی کھیلی ہے، دیکھتے سکے کیا رزلٹ نکلتا ہے، یعنی کیا ایران راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ایران راضی نہیں ہوتا تو ہماری فنگر تو ٹریگر پہ ہے بندوق کی. تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن وہ اپنے عوام کو یہ تاثر، امریکیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، اپنے میگا کا جو میک امریکہ گریٹ اگین جو لابی اس کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ تو دنیا بڑا بدماش ہے. اور یہ کیونکہ جتنے بھی ایسے فاشسٹ یا آپ کہہ لیں کہ اس قسم کے جو ناٹزی ذہن رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ طاقت ہی کو سلام کرتے ہیں. تو اسی لیے ماگا کہ لوگوں کے سامنے مقبول ہونے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کو طاقتور بدماش دکھائے دنیا کا. تو یہ وہ صرف بدماشی کے مختلف ہیں کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ بات مان لے، اگر نہیں مانے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے اس کا. تو یہ اصل میں یہ الفاظ ہیں. سر ابھی آپ یہ چونکہ امریکہ کی سیاست کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکی انتخابات یا اندرونی سیاست جو ہے وہ ٹرمپ کے بیانات پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اندرونی سیاست بھی ظاہر ہے اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں نا یہ لوگ. تو جبکہ الیکشن میں یہ ٹرمپ کو یہ دکھانا ہے کہ اس نے جو ایران کے خلاف جنگ کی تھی اس کا اسے فائدہ ہوا ہے. ایک تو فائدہ یہ اسے ہوا ہے کہ امریکہ میں ایران جو ہے وہ ایک ایول کنٹری یا برا ملک سمجھا جاتا ہے، ویلن ملک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہے ایران کے خلاف کہ وہاں پہ کوئی ایران کی تعریف کرنا پسند ہی نہیں کرتا.
جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایران کی غلطیاں نہیں ہیں جس کا الزام اس کو لگایا تھا. مثال میں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کے بہت سارے سینیٹرز یا ان کے میڈیا بڑے آرام سے کہتا ہے کہ امریکہ نے کہ ایران نے اپنے 53,000 پروٹیسٹرز کو مار دیا. حالانکہ ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو چند ایک سی آئی اے کے جو بنائے ہوئے این جی اوز ہوتی ہیں, مطلب سی آئی اے نے بھی بہت ساری این جی اوز بنائی ہوئی نا جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتی ہوتی ہیں, اور وہ ایسے بیانات دیتی رہتی ہیں جو امریکہ کو یا اسرائیل کو سوٹ کرتی ہیں. تو ان میں سے ایک بیان ایسا بھی ہے جس میں یہ کہ ایران نے اپنے پروٹیسٹرز کو اتنی بڑی تعداد میں ہلاک کر دیا, حالانکہ کوئی ثبوت نہیں اس چیز کا. تو اس قسم کے بیانات کی وجہ سے یا دوسرے جو بہت سارے الزامات ہیں کہ وہ عورتوں کو قابو کر کے رکھتے ہیں, مار پیٹ کے رکھتے ہیں, اس طرح کی جو سارا پروپیگنڈا ہے, تو اس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر ایران کے بارے میں بہت برا تاثر ہے. تو وہاں پہ اگر ایران پر حملہ کوئی بھی حکومت کرتی ہے تو وہ اس کے خلاف کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے, وہاں پہ لوگ حامی ہوتے, خوش ہوتے ہیں. لیکن اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حملہ کیا تھا, آپ نے کامیابی کیا حاصل کی ہے. اپنی کامیابی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک دکھانے میں ناکام ہے کہ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. ابھی تک کچھ نہیں ملا, انہیں نیوکلیر پر کوئی ڈیل نہیں ملی ہے, انہیں ابھی تک ایران ان کی بات نہیں مان رہا, وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, جوابی کارروائیاں کر رہا ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پاور ختم کر دی, ان کی نیوی ختم کر دی, ان کی فوج ختم کر دی. تو پھر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اڈوں پہ میزائل کون پھینک رہا ہے, ڈرونز کون پھینک رہا ہے, جارڈن تک پر کون میزائل پھینک رہا ہے, ڈرونز کون پھینک رہا ہے. تو اور پھر یہ کہ آپ نے ہرمز جو ہے جو جنگ سے پہلے ایک بالکل فری وے تھا, یعنی جس پہ سب جہاز آ جا رہے تھے, آپ اب دیکھیں اگر آپ تو یہ آپ نے ہرمز جو ہے یہ ایران کے کنٹرول میں ہے. تو یعنی ایران نے بند نہیں کی, بند تو اصل میں امریکہ نے کی ہوئی, لیکن ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو اس کے راستے سے گزرے گا اس سے پرمیشن لے کے وہ گزر سکتا ہے. اگر جو امریکہ کے بنائے ہوئے جنوب کا حصہ جو ہے آپ نے ہرمز کا, وہاں سے کوئی بحری جہاز یا آئل ٹینکر گزرے گا تو وہ نہیں گزر سکتا. تو یہ کہہ دوں کہ اس وقت دونوں ممالک فیس سیونگ کا راستہ تلاش کریں. نہیں, ایران فیس سیونگ کا راستہ نہیں تلاش کر رہا ہے, کیونکہ ایران کی فیس سیونگ ہو چکی ہوئی ہے. ایران نے وہ تمام چیزیں حاصل کر لی ہوئی ہیں جو کسی بھی ایک جنگ میں کامیابی کی نشانیاں ہیں. یعنی ایران کا بمباری کی وجہ سے نقصان ہے, ہلاکتیں ہوئی, ان کی پوری لیڈرشپ ڈی کیپیٹیٹ ہو گئی, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اتنا بڑا نقصان اگر امریکہ میں ہو جائے یا کسی بھی ملک میں ہو جائے تو وہ ملک ڈھہ جاتا ہے. ایران میں یہ ایران ڈھہ نہیں گیا, بلکہ ایران دوبارہ مضبوط ہو گیا ہے, یہاں تک کہ ایک مرے ہوئے لیڈر کے جب اس کا جنازہ نکلا تو اس جنازے نے اور زیادہ ایران میں طاقت پیدا کر دی ہے. تو ایران کو فیس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے. ایران نے آپ نے ہرمز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, جو ایک لحاظ سے امریکہ کی بہت بڑی ایک ناکامی سمجھا جا رہا ہے. فیس سیونگ چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ امریکہ کی فوج نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے جو اس کی لابی اس کے پیچھے کھڑی ہے وہ ہر حال میں چاہتی ہے کہ ایران کو چاہیے, جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے خدشہ اور خوف یہ بڑھ رہا ہے کہ اب ٹیکٹیکل نیوکلیر بم استعمال ہو سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھائے یا روکے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا باولا شخص دنیا میں اللہ میاں نے نازل کر دیا ہے جو امریکہ کو بھی تباہ کرے گا اور پوری دنیا کی معیشت کو بھی تباہ کرے گا. ابھی ایران کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں ہے اس وقت؟ ایران کی شرائط مان لی گئی تھیں. ایم او یو میں ایران کی شرائط پر ایم او یو طے ہوا تھا, اور صرف یہ کہ اس میں کچھ نرمی کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مطمئن کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایران نے کہا تھا ہمیں وار ریپریشنز کے $400 بلین یعنی 400 ارب ڈالرز دیے جائیں. تو وہاں پر امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک کسی کو وار ریپریشن نہیں دی ہیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑی شکست ہوگی ہماری, تو اس لیے ہم آپ کے لیے یہ کر دیتے ہیں, وار ریپریشنز کی بجائے آپ کے لیے پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ بنا دیتے ہیں جس سے آپ کو $300 ارب ملیں گے, جس سے آپ اپنی ریکنسٹرکشن کریں گے, جو کہ بہت اچھی تجویز نہیں, لیکن کم از کم امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے تھی تو ایران نے اسے فیس سیونگ دی تھی. اور پھر ایران نے جو شرائط مانگی ہیں وہ امریکہ کو دینی پڑی, کیونکہ آپ نے ہرمز اس وقت امریکہ کھلوانا چاہ رہا تھا. اگر اس وقت امریکہ نہ کھلوا پاتا اور ایران آپ نے ہرمز نہ کھولتا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت بیوقوف بنی تھی, امریکہ کے ہاتھوں کو انہوں نے آپ نے ہرمز اس وقت کھول دیا تھا جب امریکہ کے اسٹریٹجک آئل ریزرو جو تھے وہ بالکل ختم ہونے والے تھے. تو وہاں پہ امریکہ پھنسا ہوا تھا, تو وہ چاہ رہا تھا کہ فوراً کھولے. تو لیکن اب یہ پھر بند ہے, تو کچھ دنوں میں وہی حالت آنے والی ہے امریکہ کی. تو امریکہ یا تو اس حالت کی طرف جائے گا جہاں پہ دوبارہ ایران کی شرائط مانے گا, یا ہو سکتا ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر بم استعمال کرنے کی
کرے, لیکن ٹیکٹیکل نیوکلیر بم استعمال کرنے کے بعد سچویشن بالکل بدل جائے گی دنیا کی. جو تھوڑی بہت ہمدردی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو امریکہ کے ساتھ ہے. دوسرے یہ کہ پھر ایران کے پاس جو بھی ان کا 400 کلو گرام جو 60% انرچ یورینیم جو ہے اس کو وہ صرف 1 یا 2 ہفتوں میں 90% انرچ کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی وہ کر لیں گے ایران کے پاس ایک ایٹم بم, ایک نہیں بلکہ 12 ایٹم بمز آ جائیں گے, تو سچویشن ساری پھر بدل جائے گی. تو اسی لیے ٹیکٹیکل نیوکلیر بم چلانا جو کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن کیونکہ امریکہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, ٹرمپ جو اپنی شکست مارنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو فیس سیونگ مل نہیں رہی ہے, تو اس لیے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران ریڈ لائنز کی کوئی نئی تعریف اب کر رہا ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایران کے ممکنہ رد عمل میں پراکسی نیٹ ورک, سائبر وارفیئر اور میری ٹائم ڈسٹرپشن میں کون سا آپشن آپ کو قابل عمل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ایران کے پاس جتنے بھی آپشن ہیں سب کے سب قابل عمل ہیں. ایک تو میں یہ لفظ پراکسی سے ذرا اعتراض کروں گا, کیونکہ پراکسی کا لفظ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے کہ یہ حزب اللہ اور جو انصار جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں یمن کے, ان کو ایران کی پراکسیز, یا عراق میں جو ہے حشد بیبی جو کہ عراق کی پاپولر موومنٹ جو ہے, جو کہ ملیٹنٹس لوگ ہیں, ان لوگوں کو ایران کا پراکسی کہا جاتا ہے اور یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جن کو ویسٹرن میڈیا پراکسیز کہتا ہے, یہ پراکسی نہیں ہے. جو شیبی ہے یہ آئی ایس کے خلاف لوگوں کی ایک لوکل مزاحمت شروع ہوئی تھی, تو اس لیے اس کو آپ ایران کا پراکسی نہیں کہتے, وہ اپنی آزادی کے لیے خود کھڑے ہوئے تھے. حزب اللہ ہے وہ ایران کے انقلاب سے پہلے سے اس کی جڑیں ہیں, کیونکہ لبنان میں جو ایران کے یعنی انقلاب سے پہلے 1979 سے پہلے سے حزب اللہ نامی تنظیم تو بنی تھی 1982-83 میں, لیکن جو ان کے فائٹرز کے جو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے یہ 1980 سے پہلے کے بنے, 1970 کی دہائی میں بنے ہوئے ہیں, جن کو فلسطینیوں نے ٹرین کیا تھا. تو اگر آپ اوریجن دیکھیں تو خود ایران کے جو پاسداران انقلاب جو ہیں, ان کے جو آرگنائز کرنے والا آدمی تھا وہ اس کا نام تھا مصطفیٰ چمران, جو کہ ایران کا پہلا وزیر دفاع بنتا ہے. مصطفیٰ چمران کی اپنی ٹریننگ جو تھی وہ لبنان میں ہوئی تھی, تو وہ لبنان سے جو اس نے سبق حاصل کیا تھا, سبق کو لے کر وہ ایران لے کر آیا تھا جب ریولوشن کامیاب ہو گیا تھا, خمینی کے ساتھ ہوا. تو مطلب یہ کہ یہ تاریخ غلط بتائی جاتی کہ ایران نے پیسے دے کے ان کو کھڑا کیا, نہیں, ان کی اپنی وجوہات ہے لڑنے کی. حزب کی یا سے پہلے جو ملیشیا تھی ان کی لڑائی جو تھی وہ اسرائیل کے ساتھ بڑی پرانی چلی آ رہی ہے. پھر یہ کہ جو ہوتی ہیں جن کو انصار کہا جاتا ہے, ان کی لڑائی جو ہے یہ تو بہت عرصے کی ہے. یہ تو آپ سمجھیے کہ 2014 میں باقاعدہ لڑائی شروع ہوتی ہے, اور ان کی لڑائی کی اپنی وجوہات ہیں. ان پر 10 سال تک سعودی عرب نے پابندیاں عائد کیے رکھی ہیں, ان پر بمباری ہوتی رہی ہے, یو اے ای نے بمباری کی ہے, سعودی عرب نے بمباری کی ہے, اس کے بعد امریکہ نے بمباری کی ہے. تو ان کی لڑائی اپنی ہے, لیکن اب ان تمام قوتوں کا ایک الائنس بن گیا ہے فار ایڈیولوجیکل ریزن, اور پھر کہ حملہ آور جو ایک ہی ہے وہ امریکہ ہے ان سب پر. تو امریکہ کے خلاف یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے. تو اب اس مڈل ایسٹ میں یا مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا میں 2 دھڑے ہیں. ایک وہ ہے جو امریکہ کے خلاف ریزسٹ کر رہا ہے, جو کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور خود بھی, اور ایک وہ گروہ ہے جو امریکہ کے لیے اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس میں اسرائیل بھی ہے, اس میں عرب ممالک بھی, مسلم ممالک. تو اس لیے اس کو پراکسی نہیں کہتے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ کہ جب آپ نے پوچھا کہ کیا کیا آپشن ہے, تو یہ جو ایران کے جو اتحادی ہیں یہ لڑ سکتے ہیں. دوسری طرف سر جو امریکی فوجی نقل و حرکت ہے یعنی فورس پوسچرنگ جو ہے, اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صرف یہ نفسیاتی دباؤ ہے یا پھر کوئی عملی تیاری بھی ہے؟ عملی تیاری تو بالکل ہے, 100% عملی تیاری, کیونکہ ان کے سارے ری فیولنگ ٹینکس اور ایویکس کا وہاں پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایئر بامبنگ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایئر بامبنگ کو ملے گا کیا؟ جو انہوں نے 40 دن میں ایران کے خلاف کیا تھا, ایئر بامبنگ ہی کی تھی نا. تو ابھی بھی ایئر بامبنگ کریں گے وہ. لیکن وہ روس کے جو ایک ہیں رہنما دمیتری میدویدیو, جو کہ سمجھے کہ ان کا عہدہ ولاڈیمیر پوٹین کے بعد کا آتا ہے. ولاڈیمیر پوٹین پریزیڈنٹ ہے تو یہ کسی کونسل کے چیئرمین ڈیفنس کونسل کے, اور یہ پہلے کبھی صدر بھی رہے ہیں دمیتری میدویدیو.
تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر بم جو ہے وہ اس کا آبِ ہرمز پہ کنٹرول ہے, اور اب آپ ڈریں اس وقت سے جب یہ اپنا تھرمو نیوکلیئر بم استعمال کرے گا, اور وہ ہے آبِ باب المندب. تو اب یہ دونوں ایران نے اپنے ہتھیار جو ہیں یہ ایران کے اتحادیوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. پوری اکانومی دنیا کی ڈھہنے جا رہی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو پتہ چل جائے گا ابھی ہوتا کیا ہے. تو اسی لیے مجھے ایک یہ بھی خدشہ ہے کہ جب وہ دیکھے گا اتنی بری طرح ہار رہا ہے اس کو بھاگنا پڑے گا یہاں سے, کیونکہ بمباری سے ان کو ملنا کچھ نہیں ہے. اصل ہے کہ وہ آپ نے ہرمز کھلوائے یا باب المندب کھلوائے, تو وہ دونوں نہیں کھلوا سکتے. اور دوسری طرف سر, جب ہم امریکہ, کیونکہ آپ مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ امریکی دفاعی سسٹم جو ہے وہ کمزور دن بدن ہوتا جا رہا ہے. میں وہ سن رہی تھی, وہ سابق پینٹاگون کے عہدیدار نے بھی انکشاف کیا کہ 7 اہم قسم کے جو ہتھیار ہیں وہ 1/3 سے زیادہ استعمال ہو چکے ہیں, اور اگر اس کے علاوہ کوئی تنازع ہوتا ہے تو امریکہ بہت مشکل میں پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے کیا ہم اب صدر ٹرمپ کو ذرا نرم نرم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, صدر ٹرمپ نہ نرم ہے نہ گرم ہے. یہ بدماش ایک بلی, نارسسسٹ تو نہیں ہے. بلی کی ایک نفسیاتی ذہن یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کمزور ہو رہا تو اس پر چڑھ جائے گا, اور اگر دوسرا مضبوط ہوگا تو وہ پیچھے. ایک بڑی لاہوری زبان میں بڑی پرانی ایک کہاوت ہے کہ وہ اندرون شہر کا ایک آدمی آتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے اوئے پیچھے ہٹ جا, تو دوسرا کہتا ہے نہیں ہٹتا, تو یہ پھر لاہوری بدماش کہتا ہے اچھا پھر میں ہٹ جانا ہے. آئی ایم فرام لاہور, آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. بالکل سر, تو اگر 72 گھنٹے تک یہی موجودہ کشیدگی جاری رہتی ہے تو آپ کو ممکنہ منظر کشی کیسے کرتے ہیں؟ مطلب کیا ڈی ایسکلیشن ہوگی, لمیٹڈ وار, یا ریجنل کانفلکٹ؟ میرے خیال میں ایک میسو بامبنگ ہونے کے امکانات ہیں زیادہ, اور اس میسو بامبنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے کہ میں جیت گیا ہوں اور میں اب جا رہا ہوں, اپنا کام اپنا گھر خود ہی سنبھالو. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سکلین صاحب, لیکن آپ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی پیش رفت نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں ایک بیان, ایک جملہ یا ایک سفارتی رابطہ بھی پورے خطے کی سمت کو تبدیل کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن مذاکرات کی طرف جاتے ہیں یا پھر مزید کشیدگی ہوگی, جس کا اشارہ سکلین امام صاحب نے بھی دیا. ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.